بلوچستان میں بارشیں اور سیلابی پانی میں محصور بلوچ دیہاتی اور مسافر امداد کے منتظر۔ خدارا ہمیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں، اگر سرکاری سطح پر فراہمی ممکن نہیں تو ہم خود پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے اوڑکی سے تعلق رکھنے والے خیر محمد بلوچ پیر کے روز 2 بجے سے اپنے خاندان کی خواتین اور بچوں سمیت سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود تاحال امداد کے منتظر ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ شدید بارشوں سے خضدار لسبیلا اور جھلمکسی سمیت آس پاس کے علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ لسبیلا میں صورتحال سنگین ہے، جہاں کئی دیہی علاقے اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ پیر سے متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں جن میں پھنسے ہوئے لوگ مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ ریاض سہیل اور محمد کاظم کی ایک مشترکہ رپورٹ میں ایک ایسی ہی ویڈیو میں ایک خاندان جس کی خواتین اور نوعمر بچے بھی شامل ہیں اپنی جھگی کی چھت پر بیٹھا ہے اور خاندان کے سربراہ قرآن مجید اٹھائے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو آپریشن کا اعلان کیا گیا، تاہم بدھ تک یہ شروع نہیں ہو سکا تھا۔ خیر محمد بلوچ نے فون پر BBC کو بتایا کہ اوڑکی کے علاقے میں ان کے خاندان کے 100 کے قریب لوگ سیلابی ریلے کے باعث پھنسے ہوئے ہیں اور سیلابی پانی کی وجہ سے ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں۔ وہ پیر کے روز دوپہر 2 بجے کے قریب سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے، جس میں نہ صرف ان کے گھر اور جھگیاں زیر آب آ گئیں بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی برباد ہو گئیں۔ ہمارے خاندان کے لوگوں کے پاؤں ایک سڑک کی وجہ سے پھر بھی زمین پر ٹکے تھے، لیکن کچھ فاصلے پر لوگ پانی سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ بیلا کے رہائشی عاصم لاسی کا کہنا ہے کہ شاہ ندی کی صورتحال سنگین ہے، یہاں سے یہ سارا پانی اوڑکی کی طرف جاتا ہے، وہاں سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ کل جب موبائل نیٹ ورک کام کر رہا تھا تو متاثرین رابطے میں تھے، اس وقت تو نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا۔ غلام علی لاسی نے بتایا کہ 50 سے 60 لوگوں کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت باہر لائے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آئی۔ بعض مقامی لوگ سیلابی ریلے میں اترے اور رسے باندھ کر لوگوں کو باہر نکال لائے۔ سندھ اور بلوچستان کا رابطہ منقطع۔ سیلاب سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئی ہیں، جن سے کیچ، گوادر، لسبیلا، جھلمکسی اور کچی میں نہ صرف متعدد علاقوں کے رابطے ایک دوسرے سے سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث منقطع ہوئے، بلکہ ضلع لسبیلا میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے بلوچستان کا کراچی سے بھی زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے۔ کراچی سے کوئٹہ اور گوادر و تربت جانے والی آمد و رفت گزشتہ کئی گھنٹوں سے معطل ہے۔ حب سے صحافی اسماعیل ساسولی نے BBC کو بتایا کہ حب دریا کے پل کے 4 پلر گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی اور حب میں آمد و رفت متاثر ہے۔ اس کے علاوہ گڈانی کے مقام پر باگڑی ندی اور اوتھل کے مقام پر لنڈا پل سیلابی پانی سے متاثر ہیں۔ RCD روڈ اوتھل اور بیلا کے درمیان 6 کلومیٹر تک زیر آب آ گئی ہے، جس کے باعث بیلا اور دوسری طرف خضدار جانے والی ٹریفک معطل ہے۔ اسی طرح ہنگول ندی میں بھی طغیانی ہے، جس سے کوسٹل ہائی وے زیر آب آ گئی اور گوادر اور تربت اس وقت زمینی راستے سے منقطع ہے۔ خضدار تو ڈیرو سی پیک سڑک بھی بارشوں سے محفوظ نہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر خضدار کے مطابق سڑک کو بحال کرنے میں 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت درکار ہے۔ بارش میں محصور مسافر۔ کراچی سے بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرف جانے والی کوچوں، کاروں کے مسافر اور گڈز ٹرانسپورٹ اس وقت اوتھل، خضدار اور ہنگول میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو چکی ہیں۔ نور خان کوئٹہ سے آ رہے ہیں اور بیلا کے مقام پر پھنس گئے، 2 روز وہاں گزار کر اب اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہنچ چکے ہیں۔ راستے میں نہ کھانے اور پینے کی سہولت موجود تھی، کچھ بسیں تو واپس کوئٹہ روانہ ہو رہی تھی، سینکڑوں لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے۔ عثمان بلوچ پنجگور سے آ رہے تھے، انہیں بیلا پہنچنے میں 4 دن لگ گئے ہیں۔ بیلا میں راستہ بند تھا، انہوں نے 4-5 آٹو رکشے اور گاڑیاں تبدیل کی اور یہاں تک پہنچی، اس کے لیے انہیں پانی میں بھی چلنا پڑا، تاہم انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ کوئٹہ سے کوچ میں کراچی آنے والی چودھری الیاس کا کہنا ہے کہ DC بیلا نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی رسپانس ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا، کم از کم واپس کوئٹہ تو لے کر جائیں۔ انہوں نے ایک بچے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہمارا فرض نہیں کہ اس بچے کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے سکیں؟ ان کی والدہ وہاں بیٹھی ہیں، یہاں ایسے سینکڑوں بچے اور خواتین زمین پر بیٹھ کر رات گزار رہے ہیں۔ فوج، FC اور حکومت ریسکیو میں سرگرم۔ بلوچستان کے 34 اضلاع میں سے اکثر میں طوفانی بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA کی جانب سے 26 جولائی تک جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 13 جون سے اب تک بارش اور سیلابی ریلوں سے مجموعی طور پر 105 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں 41 مرد، 3 خواتین اور 34 بچے شامل ہیں۔ سرسے میں 6000 گھر مکمل اور جزوی طور پر متاثر ہوئے، جبکہ 2 لاکھ ایکڑ اراضی پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان فرا عظیم شاہ نے فون پر BBC کو بتایا کہ لسبیلا میں لوگوں کو ریسکیو کرنے اور ان کو ریلیف کی فراہمی کے لیے نہ صرف آرمی کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ نے حکومت بلوچستان کے طیارے کو بھی اس مقصد کے لیے حوالے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری انتظامیہ، فوج اور FC کے اہلکار لوگوں کو ریسکیو کرنے اور انہیں ریلیف کی فراہمی میں لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موسم کی وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن امدادی ٹیمیں ہر فرد تک پہنچیں گے اور کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔